اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دے دیا، وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ شہزاد اکبر کے خلاف سوشل میڈیا پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمات درج ہے۔ این سی سی آئی اے نے شہزاد اکبر کے خلاف جولائی 2025 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ پاکستان نے ریاست اور اداروں کے خلاف حرزہ سرائی پر شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی پاکستان حوالگی کے لیے برطانیہ سے باقاعدہ درخواست کر دی ہے۔ برطانوی جامعات نے پاکستانی اور بنگلہ دیشی طلباء پر داخلوں کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے۔ دونوں ملکوں کے طلباء کی جانب سے سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوششیں بڑھنے پر اقدام۔ 9 برطانوی جامعات نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے طلباء کے لیے داخلوں کا عمل معطل کر دیا۔ دیگر جامعات نے بھی دونوں ملکوں کے طلباء کے داخلوں کے طریقہ کار میں تبدیلی پر غور شروع کر دیا۔ برطانیہ کی بارڈر سیکیورٹی کے وزیر انجلا ایگل نے کہا ہے کہ ویزا سسٹم کو برطانیہ میں قیام کے لیے بیک ڈور کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کی سفری پابندی کی فہرست میں شامل ملکوں کی تعداد 19 سے بڑھا کر 30 کرنے کی تیاری۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ صدر ٹرمپ جائزہ لے رہے ہیں کہ مزید کون سے ملک ہوں گے جن پر پابندیاں لگیں گی۔ صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھیجوائی تھی۔ ایوان صدر میں صحافی سے غیر رسمی گفتگو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی فل بینچ آج سماعت کرے گا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کا اصل اختیار ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت بنا دی گئی، جس سے سپریم کورٹ کی حیثیت کمزور ہوئی، عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ترامیم اسلامی دفعات، عدالتی خود مختاری اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات سے امیدواروں کے دستبردار ہونے کا آج آخری دن، حتمی فہرست کل شائع کی جائے گی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی۔ قومی مالیاتی کمیشن کا 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ سابق فاتح کے معاملے پر الگ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ آئندہ اجلاس جنوری میں متوقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، 11ویں NFC ایوارڈ کے معاملات کو کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچانا اصل منزل ہے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بامقصد اور تعمیری مباحث جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ KP کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اگلے اجلاس میں پھر اس مسئلے کو آگے رکھیں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کرغزستان کے صدر کا شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کرغزستان کے صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کا عزم دہرایا۔ دونوں رہنماؤں کا تعلقات کے فروغ اور توسیع کی اہمیت پر زور، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق، روڈ کاریڈور فعال ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تنازعات کو بین الاقوامی قانون اور UN چارٹر کے مطابق پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ پرامن افغانستان اور افغانوں کے پائیدار مستقبل پر بھی گفتگو۔ صدر کرغزستان نے پاکستان کو قابل اعتماد دوست قرار دیا، کہا توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاسا 1000 منصوبہ ہے۔ دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
سندھ میں ڈینگی کے وار جاری، حیدرآباد میں ڈینگی سے 7 سال کی بچی انتقال کر گئی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں ڈینگی کے مزید 173 کیسز رپورٹ۔ رواں برس صوبے میں ڈینگی سے اموات کی تعداد 39 ہو گئی۔ وہاڑی میں پولیس حراست میں وکیل کے مبینہ قاتل کے کیس کی تفتیش FIA کے حوالے۔ DPO نے پروسیکیوٹر جنرل کی ہدایت پر مقدمہ FIA کو ریفر کر دیا۔ کیس فائل اور ریکارڈ FIA ملتان کو منتقل کرنے کی ہدایت۔ تھانہ ماچھوال کے SHO اور 2 اسسٹنٹ سب انسپکٹر معطل، قتل کا مقدمہ درج۔ میاں والی میں والدین نے مبینہ طور پر 2 ماہ کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار والد کے مطابق وہ بیٹے کی خواہش رکھتے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ ماں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے ابھرتے ہوئے ملکوں کے لیے ورچوئل ایسٹس کی ریگولیشن معاشی ترقی کی کنجی ہے۔ دبئی بائننس بلاک چین ویک کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے لیے کرپٹو ریگولیشن کا مؤثر ماڈل بن سکتا ہے۔ تقریب میں UAE کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وزیر عمر سلطان العلمہ بھی موجود تھے۔ پولیس نے عورت مارچ کے رہنماؤں کو کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا۔ ایک خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔ سماجی کارکن شیما کرمانی کا کہنا ہے کہ پولیس نے پریس کلب آنے سے پہلے پریس کانفرنس ملتوی کرنے کا کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ HRCP کے رہنما خضر نے کہا کہ یہ تمام اقدامات غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ اگر ریاست کو بچانا ہے تو حل صرف آئین اور قانون پر عمل درآمد ہے۔ مسلم لیگ نون کا سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات سے خالی ہونے والی نشست پر عابد شیر علی کو امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ روس کے صدر پوتن نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کے علاقے ڈونباس پر فوجی یا دوسرے طریقوں سے قبضہ ضرور کرے گا۔ روسی صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے۔ نئی دلی ایئرپورٹ پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر پوتن کا استقبال کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی پوتن ملاقات میں جغرافیائی سیاست سمیت دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت میں توسیع اور ممکنہ دفاعی معاہدوں پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ صدر پوتن آج روس بھارت سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکی عدالت نے واشنگٹن میں نیشنل گارڈ تعینات رکھنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل منظور کر لی۔ ماتحت عدالت کا واشنگٹن سے نیشنل گارڈز کی تعیناتی ختم کرنے کا حکم معطل۔ FBI نے 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر حملے سے 1 رات پہلے بم نصب کرنے کا ملزم گرفتار کر لیا۔ اٹارنی جنرل پیم بانڈی کی تصدیق، کہا 30 سالہ ملزم کا نام برائن کول جونیئر ہے۔ وہ ووڈ برج ورجینیا میں والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ حکام نے 5 جنوری کو ملزم کی ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی اور ریپبلکن ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کے باہر بم نصب کرنے کی ویڈیو جاری کی تھی اور نشاندہی پر $5 لاکھ انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ حکام نے دونوں بم ناکارہ بنا دیے تھے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ آنے والی امداد پر رکاوٹیں برقرار۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کے مکمل احترام اور بلا رکاوٹ امداد کا مطالبہ کر دیا۔ لبنان میں بھی اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 4 رہائشی عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فوج نے حملوں میں حزب اللہ کے اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کا یورو ویژن 2026 میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ یورپی براڈ کاسٹنگ یونین نے یورو ویژن میں اسرائیل کی شرکت پر ووٹنگ نہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے پر اثر انداز ہونے سے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے نئے قوانین بھی منظور کیے۔ اسپین، نیدرلینڈز، آئرلینڈ اور سلووینیا کا فیصلے کے خلاف احتجاجاً مقابلے سے دستبرداری کا اعلان، کہا اسرائیل فلسطین میں نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔
کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے مقابلوں کا آغاز۔ نیٹ بال کے افتتاحی میچ میں عامر نے بابڈا کو 21 کے مقابلے میں 27 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ کے پی نے سندھ، نیوی نے بلوچستان، پولیس نے پنجاب کو مات دی۔ خواتین ایونٹ کے میچ میں پاکستان بابڈا نے آرمی کو 15-10 سے ہرا دیا۔ نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب 6 دسمبر کو کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہوگی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں سندھ سپورٹس کلب کے اطراف کچرے کے ڈھیر موجود، یہاں نیشنل گیمز کے مقابلے ہونے ہیں۔ سپورٹ کلب کے اطراف سے کچرا اٹھانا شروع ہوا تو پورے علاقے میں تعفن پھیل گیا، شہریوں کو شدید مشکلات۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ نیشنل گیمز کے انعقاد کے موقع پر صفائی کے انتظامات تسلی بخش ہوں گے۔ ماضی کی طرح یہ ایونٹ بھی کامیابی سے مکمل کیا جائے گا۔ وادی کاغان میں مقام بٹا کنڈی کے مقام پر قومی جانور مارخور دیو قامت مجسمے کی تکمیل قریب۔ 105 فٹ بلند اور 38 فٹ چوڑے مجسمے کے ساتھ اٹلی کے مشہور لیننگ ٹاور آف پیزا کی طرز پر ایک ٹاور کی تعمیر بھی سیاحوں کے لیے مزید کشش کا باعث بنے گی۔ 2025 کا آخری سپر مون یا دسمبر کا کولڈ مون پاکستان میں بھی واضح دیکھا گیا۔ کولڈ مون سال 2025 کا مسلسل تیسرا سپر مون ہے۔ سپر مون 5 دسمبر کے صبح 4:15 بجے 99% روشن حالت کو پہنچا۔ کولڈ مون تقریباً 8% بڑا اور 15% زیادہ روشن۔ جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا افتتاح۔ ریڈ کارپٹ پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے نامور فنکاروں کے جلوے۔ عتیق قاور ہو، توصیق حیدر، فلم ساز اداکار شہزاد نواز کی شرکت۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا فیسٹیول کا 5واں ایڈیشن ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نمایاں کوششوں اور فراخ دلانہ تعاون کا ثمر ہے۔ کشف فاؤنڈیشن اور کینیڈین حکومت کے تعاون سے بنائی گئی جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ اسکرین کی زینت بننے کو تیار۔ لاہور میں لانچنگ تقریب میں اداکاروں، ڈائریکٹر اور رائٹرز کی شرکت۔ ڈیجیٹل بلیک میلنگ، جبری شادیاں، غیرت کے نام پر انسانی وقار کی پامالی اس ڈرامے کے موضوعات ہیں۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹ کاؤنسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کی 35ویں روز اٹلی کے تھیٹر فنکاروں کی پرفارمنس مرکزی نے کہا۔ فلم اوبرو یار کی سکریننگ، نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بھی فیسٹیول کا حصہ، خصوصی بچوں نے شرکت کی، میلے کو یادگار بنایا۔ اور قائدین ٹرافی کے فائنل کا آج آخری دن، دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کے خلاف کراچی بلوز کی پوزیشن مستحکم، سیالکوٹ کو جیت کے لیے 521 رنز درکار۔